اب میں بہت ہی ادب و احترام سے علی جناب مولانا ہلال لطفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں۔ نعرہ سلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ويفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ہر تعریف، ہر حمد، ہر ثنا، ہر توقیر، ہر عزت، ہر بلندی، ہر عظمت، ہر فضیلت، ہر رفعت سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک خدائے احد کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ درود اور سلام ہے ان انوار مقدسات پر جنہیں ذات واجب نے اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا۔ خدا کے تمام تر اوصاف کا وہ انوار مظہر تھے اور اس کی انزیت میں مکین تھے۔ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس کی وحدت سے آشنائی کروائی اور پھر توحید میں ضم ہو گئے۔ قابل تعریف ہے وہ خدا، اس کی تعریف یہی ہے کہ وہ ان کا خالق ہے، ان انوار مقدسات کا خالق ہے جو فرش پہ ہو تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہو تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے لگا ہوں میں۔ فرش پہ ہو تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، فرش پہ ہو سب کے سب محمد، یہ حدیث ہے۔ عرش پہ ہوں سب کے سب علی، یہ مفہوم آیت ہے۔ اللہ احد ہے، اس کی دلیل کے لیے، اس کے وجود پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ اسے وہ ہستیاں سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم تا زندگی کہتا رہتا ہے مات الشافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی تا زندگی کہتے کہتے مر گیا لیکن نہیں سمجھ پایا اللہ اس کا رب ہے یا علی اس کا رب ہے۔
میں 1000 بار عمر نو پاتا رہوں، 1000 مرتبہ پروردگار مجھے عمر نو عطا کرے، اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر آئے ہائے ہائے اپنی نحیف سی نظر میری طرف کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی عظمتوں کا کچھ ادراک کر سکوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تمہیدی طور پر میں نے یہ باتیں عرض کی، میں چونکہ فیض بھائی کا حکم بھی ہے اور آپ جان ہی رہے ہیں کہ میں یہ کیوں ایسا پڑھوں گا، صرف قرآن کی آیت کی روشنی میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ معیار خلافت کیا ہے، خلافت ہوتی کیا ہے، اقتدار خلافت کیا ہے، عظمت خلیفۃ اللہ کیا ہے، پیغام جو قرآن دے رہا ہے اس اعتبار سے منصب خلافت کیا ہے۔ آیت کی روشنی میں انشاءاللہ پوری گفتگو کرنا چاہوں گا، بس توجہ میری طرف مبذول رکھیے گا۔ اللہ نے کیا کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہہ کس سے رہا ہے پروردگار، اے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت، اے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ان کے رب ملائکہ کے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میرا سوال ہے تمام مفکر اسلام سے، تمام مورخان اسلام سے، کہ پروردگار جو اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت، یاد کس کو دلایا جاتا ہے؟ آئے توجہ فرمائیں، یاد کس کو دلایا جاتا ہے؟ جب تمہارے اعتبار سے، تمہاری کتب کے اعتبار سے، توجہ رکھیے گا، تمہارے کتب کے اعتبار سے، تمہاری روایتوں کے اعتبار سے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بار دیگر عظمت محمد والے محمد پر صلوات پڑھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ملائکہ کے رب نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اب سوال یہ ہے تاریخ اسلام کے جاننے والوں سے کہ جب تم نے روایتوں میں یہ لکھ دیا کہ میرا محمد 40 برس تک نبی تھا ہی نہیں، تو پروردگار کہہ کیوں رہا ہے میرے محمد یاد کرو وہ وقت؟ بھائی وقت کسے یاد دلایا جاتا ہے؟ جب محمد تھا ہی نہیں اس ٹائم، محمد تھا ہی نہیں اس وقت، تو اللہ یاد کیوں دلا رہا ہے؟ اب آئیے تاریخ کے جاننے والوں سے سوال نہیں کرنا ہے، خود اس حبیب سے پوچھتے ہیں کہ سرکار کیا آپ نبی تھے جب اللہ نے یہ کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور آپ کو یاد دلا رہا ہے؟ تو آمنہ کا چاند یہی کہے گا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تیرا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آپ کی سماعتوں کو سلام ہے، اور مولا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا ان ہاتھوں کو جو ان کی فضیلت پر اٹھ جاتے ہیں، اور ان کی دہلیز پر کبھی خیرات ہاتھ باندھ کے نہیں ملتی ہے، خیرات مانگنے والے سے ہاتھ کھول کے ہی مانگی جاتی ہے۔ اگر علی سے خیرات چاہیے تو ہاتھ کھولنا پڑے گا ورنہ خیرات نہیں ملنے والی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، میں بناؤں گا، میں۔ قانون خدا بن گیا نا؟ خلیفہ جب بھی بنے گا، جہاں بھی بنے گا، بنائے گا اللہ، کوئی کتنا بڑا پارسا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بہر کیف میں ہی بناؤں گا، جب بھی بناؤں گا میں ہی بناؤں گا۔ اور خلافت ہے بڑا عجیب منصب، یہ ایسا منصب ہے کہ نااہل بھی اس کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری ثنا کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم کو بنا دے. اللہ نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. یعنی فرشتے تا زندگی تو کی ان کی خلقت ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے. ان کا ہر لمحہ، ہر نفس، ہر لحظہ، ہر پل اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے. یہ معصوم فرشتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں خلیفہ بنا. میں کہوں گا پروردگار یہ فرشتے تیری عبادت کرتے ہیں. تمام راویوں نے بھی لکھا کہ وہ فرشتے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی تحلیل کرنے والے فرشتے، اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے، اللہ کا سجدہ کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کی تسبیح کرنے والے. توجہ فرمائیے گا، خلافت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رہنے والے، اللہ کو سجدہ کرنے والے، اللہ کی تسبیح پڑھنے والے، اللہ کا قعود بجا لانے والے، اللہ کی تحلیل کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کی ثنا کرنے والے فرشتے معصوم ہو کر اللہ کی زندگی بھر عبادت کرنے والے فرشتے جب خلیفہ نہیں بن سکتے، بتوں کو پوجنے والے خلیفہ کیسے؟ آئے ہائے، غور نہیں فرمایا آپ نے. وہ کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں؟ معیار خلافت کیا ہے؟ آج سے میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے بات پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے کوئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں. میں بزرگوں سے صرف دعائیں چاہوں گا. یہ باتیں ذہن میں لکھ لیجئے گا، تحریر کر لیجئے گا. آج بتانے لگا ہوں کہ خلیفۃ اللہ کون ہوتا ہے. اپنے مبلغ علم کے اعتبار سے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بیان کرنے لگا ہوں. کیا کہا؟ ہم تیری حمد کرتے ہیں. فخر کیا نا، ہم تیری حمد کرتے، ہم تیری ثنا کرتے ہیں. ہمیں بنا. اللہ نے کہا نہیں بناؤں گا. کہ مالک اتنے دن سے تیری حمد کی، پھر یہ اعلان کیوں؟ کہ کوئی اور بھی اس لالچ میں بیٹھا ہوا ہے. آئے ہائے ہائے. یعنی جو کوئی متقی بن جاتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے، کبھی کبھی وہ خالصتاً للہ عبادت نہیں کرتا. اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. دنیا والے مجھے نیک سمجھیں، دنیا والے مجھے اچھا سمجھیں، دنیا والے مجھے پارسا کہیں، دنیا والے مجھے متقی کہیں، دنیا والے مجھے عبادت گزار کہیں. ایسے ہی شیطان بھی وزن ملائکہ میں بیٹھتا تھا کہ فرشتے مجھے عبادت گزار کہنے لگیں، فرشتے مجھے اللہ کی حمد کرنے والا سمجھنے لگیں. اللہ نے کہا نہیں بناؤں گا. کہا مالک تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری ثنا کرتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ خلیفہ بن جاؤ تو ٹھیک ہے، ہم تمہارا اور آدم کا امتحان لیں گے. آئے ہائے ہائے. آدم کا امتحان لیں گے. کیسے؟ علم کے ذریعے. جو کامیاب ہوگا وہ خلیفہ بنے گا، جو فیل ہوگا وہ خلیفہ کا محکوم بنے گا، خلیفہ نہیں بنے گا. کیا کہا؟ امتحان ہوگا. اللہ نے یہ طے کر دیا یہ کہہ کر کہ ہم تمہارا اور آدم کا امتحان لیں گے، جو امتحان میں کامیاب ہوگا خلیفہ وہی بنے گا. تو بھائی یہ طے ہو گیا نا کہ اللہ کی طرف سے خلافت کا قانون یہی ہے. سنو سال کی کوئی قید نہیں ہے، بزرگی کا کوئی پاس نہیں ہے. علم شرط ہے، سنو سال شرط نہیں، بزرگی شرط نہیں، علم شرط ہے. اب جس کے پاس علم ہوگا، 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 توجہ فرمائے، جس کے پاس علم ہوگا خلیفہ وہ بنے گا. تو جب اللہ نے معیار بتا دیا تو تم نے کیوں بنایا؟ دیکھنا چاہیے تھا نا علم کس کے پاس ہے. تو اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جو منبر پر آ کر دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. توجہ فرمائے. جملہ بھی پہنچا نہیں آپ تک. جملہ پہنچا نہیں آپ تک. جب اللہ نے قانون بنا دیا کہ علم معیار ہے، علم معیار ہے، علم پیمانہ ہے، علم میزان ہے، علم کے معیار پر دیکھ لینا. میرا خلیفہ اور سے نہیں بنتا ہے، میرا خلیفہ علم کے معیار پہ پرکھا جاتا ہے. تو جب اللہ نے قانون بنا دیا تو خلیفۃ اللہ تو وہی ہوگا نا جو ممبر سے دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اللہ کا خلیفہ وہ کیسے ہو سکتا ہے جسے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ ہو؟ ہائے ہائے ہائے.
غور فرما رہے معیار دیکھیں خلافت کا معیار کیا ہے. صرف خلافت پر ہی بات کروں گا میں. خلافت کا معیار یہی ہے. کیا بھائی؟ اب چونکہ فیض بھائی نے کہا تھا کہ آپ نے پچھلی بار مجلس پڑھی تھی, کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ کہاں سے پڑھی, تو ٹھیک ہے ریفرنس پیش کر رہا ہوں, کتاب کا نام نوٹ کریں. بہت بڑے مورخ گزرے ہیں برادران اہل سنت میں, جن کا نام ہے علامہ فخر الدین رازی. ان کے تفسیر کبیر. اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں, فرشتے کتنے تھے؟ کتنے فرشتے تھے بھائی؟ تو اب علامہ فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں تحریر کرتے ہیں کہ اتنے فرشتے تھے, اتنے زیادہ فرشتے تھے کہ سارے عالم فضا پر چھائے ہوئے تھے. عالم فضا میں کہیں ایک قدم بھی خالی نہیں تھا کہ آدمی کھڑا ہو جائے. اتنے زیادہ فرشتے, اتنے زیادہ فرشتے. فرشتے کر کیا رہے تھے جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا, کوئی قعود میں تھا, کوئی سجود میں تھا, کوئی رکوع میں تھا, کوئی تحلیل بجا لا رہا تھا, کوئی اللہ کا سلام پڑھ رہا تھا, کوئی اللہ کی حمد کر رہا تھا, کوئی اللہ کی ثنا کر رہا تھا, کوئی اللہ کی منقبت پڑھ رہا تھا. تو بھائی پھر کیا ہوا جب اللہ نے اپنے خلیفہ کی خلافت کا اعلان کرنا چاہا اور اللہ نے اپنے خلیفہ کا ذکر کیا, تمام فرشتوں نے یوں کہہ دوں رکوع والے نے رکوع چھوڑ دیا, قعود والے نے قعود چھوڑ دیا, سلام والے نے سلام چھوڑ دیا, قعود والے نے قعود چھوڑ دیا, جو تسبیح پڑھ رہا تھا تسبیح چھوڑ دی, اللہ کی عبادت چھوڑ دی. میں کہوں گا جی اللہ کی عبادت کیوں چھوڑی؟ بھائی اللہ کی عبادت کیوں چھوڑی؟ کیا وجہ ہو گئی؟ جنہیں اللہ نے خلق ہی کیا اپنی تسبیح کے لیے, اپنی تحلیل کے لیے, اپنی حمد کے لیے. جب اللہ نے اپنے خلیفہ کا ذکر کرنا شروع کیا, فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی, فرشتوں نے تحلیل چھوڑ دی. اللہ کا ذکر کرنا اپنے خلیفہ کا اور خلیفۃ اللہ کا ذکر سن کے فرشتوں کا اللہ کی عبادت چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خلیفۃ اللہ کا ذکر سننا عبادت ہے. خلیفۃ اللہ کا ذکر سننا, توجہ فرمائے, خلیفۃ اللہ کا ذکر سننا عبادت ہے. تو فیصلہ آپ کریں, جب اللہ کا پہلا خلیفہ آدم, اللہ کے پہلے خلیفہ آدم کا ذکر ہو اور فرشتے عبادت چھوڑے تو ان کی عبادت مانی جائے, تو جو اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنائے, نہیں غور کیا آپ نے, جو علی اپنے ہاتھوں سے, دلیل دوں اللہ نے قرآن میں کیا کہا جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, کس نے تجھے منع کیا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. توجہ فرمائیں, ایک طرف تو کہہ رہا سبحان الذی جسم و جسمانیت سے بے نیاز ہے. مجھے یہ بتائیں جس کے ہاتھ کا تصور ہوگا ظاہر ہے اس کے چہرے کا تصور ہوگا, جس کا چہرہ ہوگا اس کی گردن بھی ہوگی, جس کا گردن ہوگا اس کا سینہ بھی ہوگا, اس کے پیر بھی ہوں گے. تو بھائی یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے, تو یا پھر بدن والا اللہ مان کے مشرک ہو جا, بدن والا اللہ مان کے مشرک ہو جا, یا پھر میں تجھے بتاتا ہوں وہ اللہ کے ہاتھ کون ہے. میرا مولا منبر سلونی سے اعلان کر رہا تھا انا الذی خمرت طینۃ آدم بیدی 40 صباحا, میں علی وہ ہوں جس نے آدم کی مٹی 40 دن تک خمیر کی. میں ہوں وہ علی, علی نے بنایا. اب یہ بھی ایک عجیب فلسفہ ہے. کوئی تصویر بنانے والا ہو, بڑی اچھی تصویر بنا دے. میرے اتنے جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں, مثلا مونس بھائی آئیں, تصویر کو چومنے لگیں, تصویر کو چومنے لگیں, بڑی اچھی تصویر بنی ہے, بڑی اچھی تصویر بنی, بڑی اچھی تصویر بنی ہے. میں نے کہا حضور میں نے بنائی ہے, میں نے بنائی ہے. انہوں نے منہ پھیر لیا. اب یہ کون سی بات ہے, تصویر سے محبت, مصور سے دعوت. ہائے ہائے ہائے, تصویر سے محبت, مصور سے عداوت. تو بھائی آدم کو تو سب مان رہے ہو نا, آدم ابو البشر,
آدم صنعت ہے، علی صانع ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دشمنی نہیں تو کیا؟ عداوت نہیں تو کیا؟ بھائی کیا ہوا؟ جب اللہ نے اعلان کیا تو فرشتے اتنے زیادہ تھے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. یہ فرشتے تھے کہاں؟ کسی بند کمرے میں؟ صرف خلیفۃ اللہ کے معیار دیکھیں آپ، خلیفۃ اللہ ہوتا کون ہے؟ تھے کہاں یہ فرشتے؟ کسی کمرے میں تھے؟ کسی حجرے میں تھے؟ کسی مکان میں تھے؟ کہاں تھے؟ جناب نے کہا جی پورے عالم فضا پر چھائے ہوئے تھے، پورے عالم فضا میں چھائے ہوئے تھے. جملہ بڑی آسانی سے کہنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کس کا ذہن کتنا آمادہ ہے. پورے عالم فضا پر چھائے ہوئے تھے، یعنی پیغام کیا ملا کہ اللہ کے پہلے خلیفہ کی خلافت کا اعلان بند کمرے میں نہیں ہوا. ہائے ہائے ہائے، بند کمرے میں نہیں ہوا، میدان میں کوئی جگہ باقی نہیں، خلاپور بند کمرے میں اللہ کے پہلے خلیفہ کی خلافت کا اعلان نہیں کیا گیا. بھائی جب اللہ کے پہلے خلیفہ کی خلافت کا اعلان بند کمرے میں نہیں ہوا تو پھر اس علی کی خلافت کا اعلان بند کمرے میں کیسے ہو جب ایک وقت امام بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، ولی بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نعرہ حیدری، ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات. کیسے ممکن ہے؟ یہ فرشتے کیا ہیں؟